الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری روزی میں برکت آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین ہمیں عجیب طریقے سے سکون عطا فرماتا ہے، ایسا سکون عطا فرماتا ہے کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالی ہمیں صحت مند زندگی نصیب فرماتا ہے، یعنی ہمیں صحت بھی ملتی ہے۔ دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی بنیاد پر ہمیں صحت بھی ملتی ہے۔ تو اسی لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹہ کی جو زندگی گزرتی ہے، یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرنے لگ جائے۔ ہمارے اس دین کا اعجاز ہے کہ ہمارا یہ دین قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے کے دن تک جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ان سارے مسائل کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتاتا ہے۔ تو اسلامی آداب کیا ہو سکتے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں برتنا چاہیے؟ سرسری طور پر چند چیزیں آج کی مجلس میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا ادب ہونا چاہیے؟ تو اللہ کا ادب سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی تعظیم کریں۔ کیوں اللہ کی تعظیم کریں؟ وہی اللہ ہے جس کی نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں اور دن رات اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن اس رب کا کرم دیکھیں کہ وہ معاف کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا اور زمین نگل لیتی، آسمان کو حکم دیتا، آسمان اچک لیتا، لیکن اللہ بڑا کریم ہے۔ رات دن ہم اس کے خلاف چلتے ہیں اور وہ نظر انداز کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھانی چاہیے۔ پھر عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنی چاہیے، اور عبادتوں میں سب سے پہلا درجہ نماز کا آتا ہے۔ سب کچھ پامال ہو جائے لیکن 5 وقت کی نمازیں پامال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اس کے ذریعہ ہم اللہ کے پاس مسلمان رہتے ہیں۔ دنیا والے تو مسلمان ہمیں سمجھتے رہیں، لیکن اگر نماز پامال ہو جا رہی تو لاکھ دنیا والے ہمیں مسلمان سمجھیں، لیکن اللہ کی نظر میں ہم مسلمان گردانے نہیں جائیں گے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو نعمتیں دی ہیں، ہم اپنے جسم پہ ہی غور کریں تو اتنی ساری نعمتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، حالانکہ ان کا ہم اللہ کو کچھ بھی پے نہیں کرتے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزماتا ہے دنیا میں کسی بھی طریقے سے، اگر آزماتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ پریشانی آئی ہے، ظاہر میں لگتا ہے کہ زندگی میں بڑا پرابلم ہے، لیکن اس کے پیچھے پہ ہم نہیں غور کیے ہوتے، اسی لیے ہم فوراً اوٹ پٹانگ بکنے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھار اللہ سے بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزماتا ہے تو اس کے اندر ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے تو اس آزمائش پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ ادب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کیا ہے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعہ ہمیں اسلام کی یہ نعمت ملی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ مانگ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں لوگ اپنا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھئے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے تو کوئی بولے گا کہ فلاں میرا آئیڈیل ہے، میرا باپ میرا آئیڈیل ہے۔ سب جھوٹ ہے۔ کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا انسانوں کے لیے سوائے ایک ہستی کے، اور وہ ہستی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے آئیڈیل نہیں ہیں، تمام انسانیت کے آئیڈیل ہیں، بلکہ جنات کے لیے بھی آئیڈیل ہے، تمام مخلوق کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آئیڈیل بنا کر پیدا ہی کیا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو اپنی زبان میں اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کیسے زندگی گزارتے تھے اس کو ہم جانتے ہیں، تو بہت سارا خیر اور بہت ساری بھلائی ہم اپنی زندگی میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، کیونکہ یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ضمن میں آتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، تو آپ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے اللہ کی ہم عبادت کریں گے، کیونکہ عبادت کی قبولیت کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت، یعنی صرف ایک اللہ کے لیے وہ کام کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ کام ہو۔ تو اللہ کے لیے تو کام ہو رہا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہیں پایا گیا تو وہ کام ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ تو اسی لیے عبادت بھی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے ویسے ہی ہم عبادت کریں گے۔ جس کیفیت میں کی ہے، جس تعداد میں کی ہے، اسی کیفیت میں اور اسی تعداد میں عبادت مطلوب ہے۔ اگر کیفیت میں چینجنگ ہوئی، تعداد میں چینجنگ ہوئی تو عبادت نہیں رہتی بلکہ وہ بدعت بن جاتی ہے، اور وہ عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی جائے، اور محبت کیسے؟ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی ذات کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے تو ہم نے جان لیا کہ دنیا میں سب سے افضل ہستی اور دنیا کے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سارے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، وہ نہیں جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے کچھ اوٹ پٹانگ بول دیتے ہیں۔ ہماری محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اس کی مانگ یہ ہے کہ ایسے نادانوں کو سمجھائیں، بتائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دفاع کریں۔ لیکن ایسا تبھی ہو سکے گا نا جب کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے۔ آج کل تو یوٹیوب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن بھی سکتے ہیں، تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو جاننا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تیسری چیز ہے والدین۔ والدین ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ادب کیا ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے وجود کا ظاہری سبب بنتے ہیں۔ یہی والدین ہیں جو ہم کو پوستے ہیں، پالتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں، برسر روزگار ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم برسر روزگار ہو چکے ہوں اس وقت اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بتایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گویا کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ اگر ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے تو ہم دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں ویسے ہی ماں باپ کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ جیسے ہم اپنے گھر والوں کو خرچہ بھیجتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے ماں باپ کو خرچہ بھیجیں۔ اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں تب بھی ان کا حق باقی ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ ہمارے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں یا ہمارے ماں باپ جن سے محبت رکھتے تھے، جن سے ان کا تعلق تھا، ان سے تعلق بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل ود ابیہ بعد ان یولیہ، کہ ایک ماں باپ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک یہی ہوتا ہے ان کے مرنے کے بعد ان کا جن سے تعلق تھا ان کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے۔ تو ماں باپ کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، اگر ماں باپ گزر چکے ہیں تو ان سے تعلق ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اس سے ماں باپ کے ساتھ ہم گویا کہ اچھا سلوک کرنے والے ٹھہریں گے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے اگر صدقات و خیرات ہو سکتا ہے تو ہم صدقات و خیرات کریں، کیونکہ یہ صدقات و خیرات ماں باپ کو پہنچیں گے اگرچہ دنیا سے وہ گزر چکے ہیں۔ ماں باپ کے حق کے ساتھ ایک ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ صلہ رحمی کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں، انا اللہ انا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رشتہ کو پیدا کیا ہے، وشققت لہا من اسمی، اور اس رشتہ کے لیے اپنے نام الرحمن سے رحم نکالا ہے، فمن وصلها وصلتہ ومن قطعها قطعتہ، جو اس رشتہ کو ملائے گا میں اس کو اپنے آپ سے ملاؤں گا، اور جو اس رشتہ کو کاٹے گا میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ داری کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے کٹتا ہے پھر بھی اس سے جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہماری شکایت کیا ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہی خراب ہے، نہیں، ہم بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ نبھانا یہ نہیں ہوتا ہے کہ برابری میں رشتہ نبھایا جائے، بلکہ اصل رشتہ نبھانا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے کٹ رہا ہے تو اس وقت ہم اس سے جڑنے کی کوشش کریں۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، اگر ہم اپنے رشتہ دار سے کٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ کاٹ کر کے جینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر کے میں تو بے نیاز ہوں، اگر وہ ہم سے نہیں بات کرتا ہے تو میں کیوں بات کرنے جاؤں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ دار سے کٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہذا رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے بیماری کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ زندگی میں بیماری ہوتی ہے، اگر بیماری ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جسم کے جس حصہ پر درد ہے، تکلیف ہے، اس جگہ پر ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ۔ 3 مرتبہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ کہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ
من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ کہیں گے، تکلیف جاتی رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تکلیف ہے تو چونکہ ہم نے ابھی جانا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، اس لیے تکلیف کی حالت میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے۔ اگر ہم کسی بھائی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بیمار ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ کیا فائدہ ہے اس عیادت کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو شام میں اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر 10 آدمی فون کر کے ہمیں بول دے کہ ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے تو ہم اپنی قسمت پر نازا ہوتے ہیں اور اس انسان کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، فلاں میرے لیے دعا کیا، فلاں میرے لیے دعا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں تو 70,000 نیک فرشتوں کو ہمارے لیے لگا دیتا ہے کہ وہ دعا کریں۔ اور جب ہم مریض کے پاس جائیں اس کی عیادت کرنے کے لیے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا تو یوں دینا چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ، دل بستگی کے لیے تاکہ اطمینان ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بیمار کو شفا دے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ سونے کے بھی بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے سویرے سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم سویرے نہیں سوتے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ حالانکہ فجر کی نماز جس وقت ہوتی ہے اسی وقت ایک مسلمان کی صبح ہوتی ہے۔ نماز کا وقت اسی لیے رکھا گیا ہے اس وقت کہ یہ ایک مسلمان کی صبح کا وقت ہے، لیکن افسوس کہ جس وقت برکت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم اپنے بستر پر ہوتے ہیں۔ تو سویرے سونے کا اہتمام کرنا چاہیے، باوضو ہو کر سونا چاہیے، پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے۔ پیٹ کے بل سونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دائیں کروٹ سونا چاہیے اور دایاں ہاتھ دائیں رخسار پر رکھ لیں، سو جائیں۔ اس سے پہلے اذکار پڑھ لینے چاہیے۔ کون کون سے اذکار پڑھنے چاہیے؟ سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ الناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 سورتیں یاد ہیں سب لوگوں کو؟ یاد ہے نا؟ سب لوگوں کو یاد ہوگی۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سونے سے پہلے ان 3 سورتوں کو پڑھنا چاہیے، ہاتھ میں پھونکنا چاہیے اور دونوں ہاتھ کو اپنے چہرے پر اور پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیر لینا چاہیے۔ ہم محفوظ رہیں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان 3 سورتوں کو صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لینا اور دم کر لے اپنے اوپر، ہر چیز سے یہ صورتیں کفایت کریں گی۔ تو ہم تو سن لیتے ہیں لیکن کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے۔ آیت الکرسی کا کیا فائدہ ہے؟ شیطان نے بتایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو پڑھ لو گے تو ہم تمہارے قریب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صدقک وہو کذوب، شیطان جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ کہا۔ تو گویا کہ اگر ہم شیطان کے وسوسہ سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں آیت الکرسی پڑھ کر کے ہی سونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم فجر میں جگنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری دعا ہے سونے سے پہلے کی دعا، اللہم باسمک اموت و احیا، پڑھ کر کے سو جانا چاہیے۔ جب ہم نیند سے اٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی
احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت دینے کے بعد مجھے زندہ کیا۔ موت دے دی تھی، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، کیا پتہ کہ ہم پھر دوبارہ نہ اٹھ سکیں، تو اسی لیے اللہ کے نام کے ساتھ سونا چاہیے اور اٹھنے کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ کھانے پینے کے بھی بہت سارے آداب ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لیے کھاؤں تاکہ صحت ٹھیک ہو سکے میری اور میں اللہ کی عبادت کے لیے طاقت پا سکوں، اس لیے کھانا بھی کھانا چاہیے۔ اور کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے، اور اگر بسم اللہ بھول گئے تو یاد آئے تو کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا بھی مختصر کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اگر پینا ہے تو 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ جب کھانا سے فارغ ہو جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اوتھینٹک دعا ہے، لیکن کم سے کم ہم الحمدللہ کہیں، بسم اللہ کر کے کھائیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں، کیونکہ رب نے کھلایا ہے تو اس کا شکر ادا کریں گے۔ لباس کے بھی آداب ہیں، ہم جب لباس پہنتے ہیں تو اس کا بھی ادب ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دائیں طرف سے لباس پہننا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ننگا نہیں رکھا بلکہ تو نے ہمیں لباس پہنایا۔ اگر جسم ننگا ہوتا تو کتنا بھدا دکھتا، لیکن تو نے ہمیں یہ لباس عطا فرمایا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بسم اللہ کہنا چاہیے۔ کپڑا بھی ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ ٹخنے سے نیچے کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ المسبل، سب سے پہلے نمبر پر اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلنے والا، والمنان، اور احسان جتانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ تو اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکانا، چاہے تکبر کے طور پر ہو چاہے تکبر کے طور پر نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کہہ کر کے کپڑے بھی اتارنا چاہیے، کیونکہ یہ آداب ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے۔ ان آداب کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو اس کا اثر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم دعا پڑھیں، بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تو یہ آداب اس لیے ہم اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو پہلے بایاں پیر باہر کرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک بندہ یہ دعا پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہدیت و اقیت و کفیت، تجھے ہدایت مل گئی، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا اور تو بچا لیا گیا۔ تو شیطان کہتا ہے آپس میں کہ اس انسان کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو جو گھر سے نکلا ہے تو اس کو ہدایت مل چکی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے اور وہ بچا لیا گیا ہے۔ تو یہ دعائیں ہماری زندگی میں برکت لاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ کرنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ، اور سلام کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اگرچہ کوئی نہیں ہے گھر میں لیکن پھر بھی
بسم اللہ کرنا چاہیے اور سلام کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی آداب سکھائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں داخل ہوتے تھے تو بایاں پیر اندر کرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ شیطان جو ہے نا اس کا بسیرا باتھ روم میں ہوتا ہے۔ جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں اور کپڑے اتارتے ہیں تو شیطان ہمارے ننگے بدن کو تاکتا ہے، جھانکتا ہے۔ کیا ہم برداشت کر لیں گے کہ کوئی آدمی جب کہ ہم نے باتھ روم میں اپنے کپڑے اتارے ہمارے بدن کو جھانکے اور تاکے؟ برداشت کریں گے؟ تو کیا گندی مخلوق شیطان اگر ہمیں تاک رہا ہو، جھانک رہا ہو تو اس کو نارمل انداز میں لیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے اپنی عادت بنانی چاہیے، کبھی بھی یہ عمل بھولنا نہیں چاہیے۔ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھ لیں۔ کیا ہے دعا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب ہم باتھ روم سے نکلیں تو دایاں پیر باہر نکالیں اور دعا پڑھ لیں غفرانک، غفرانک، غفرانک اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، مسجد میں بھی جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دایاں پیر اندر کریں گے اور دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد میں آئیں گے بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے مسجد کے لیے تحیۃ المسجد ہے۔ مسجد کا یہ حق ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ تم میں سے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ سنت کا وقت ہے سنت پڑھ لیں، سنت کا وقت نہیں ہے تو بہرحال تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ تحیۃ المسجد کو اور سنت کو دونوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم مسجد سے نکلیں تو پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔